ویلکم بیک. اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے آج ان کی برسی کے دن ان کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں. اور جس طرح شروع میں نے کچھ وہ پہلو جو ایک عورت سے ریلیٹ کرتے ہیں, ایک ماں سے ریلیٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے. تو اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود مہمان ہیں, انہوں نے ان کے پروفیشنل کریئر میں مختلف موقعوں پر رپورٹنگ کی, ان سے ملاقات بھی ہوئی, انٹرویوز بھی ہوئے, یا ان کی خبر بھی نشر کی, اور اس کے تحت جو ایک خاکہ ان کے ذہنوں میں ہے آج میں چاہتی ہوں کہ وہ ہم سے شیئر کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں رفعت سعید صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, اور میرے خیال میں اگر میں یہ کہوں کہ اس زمانے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ. کیا مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہنے میں, عموماً لوگوں کو بڑا احساس ہوتا ہے کہ عمر کا تعین ہو جائے. نہیں, اس وقت سے, اور بلکہ جب وہ دنیا سے گئی ہیں اس سے پہلے تک آپ کی ملاقات اور پروفیشنل افیلیشن رہی ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں راحیلہ فردوس صاحبہ. جس طرح میں نے کہا کہ وہ خبر جو ہم نشر کرتے ہیں, وہ پروگرامز جو ہم کیا کرتے ہیں, تو ظاہر ہے اور جتنی انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے اس کے تحت ایک خاکہ ہمارے ذہنوں میں بن جاتا ہے. تو وہ خاکہ آج ان سے سنیں گے کہ ان کے ذہن میں کیا ہے بی بی کے حوالے سے. راحیلہ فردوس صاحبہ, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. وسعت اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وسعت اللہ خان صاحب کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں, ان کے پروگرام کے حوالے سے, ان کے بی بی سی کے کریئر کے حوالے سے, ان کی جرنلزم کے حوالے سے. آج کے پروگرام میں اس ٹاپک کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. رفعت صاحب, آپ کے ساتھ آپ سے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں, اور میں تینوں سے پہلے تو یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آج کے دن, ویسے ہی جب برسی کا دن ہوتا ہے ہم کسی شخصیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتی ہیں. وہ فوراً جو چیزیں ایک دم آتی ہیں جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے اور ان سے ہے, وہ کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ آتی ہے, میں آپ کو یہ کہوں گا کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے اب. اور وہ لیڈرشپ جو ہے نا, اب محسوس ہو رہا ہے جب وہ دنیا میں نہیں ہے, کہ آپ کے پاس اب آج کل کے جو سیاسی معاملات دیکھیں, فہم و فراست دیکھیں, وہ اب آپ کو دور دور تک نظر نہیں آتی, چاہے وہ موجودہ قیادت ہو یا کچھ بھی ہو. چیزوں کو جج کرنا, لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ, ایک ذاتی تعلق جو لوگوں کے ساتھ ان کا ہوتا تھا, چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہوں. اچھا, اتنا میڈیا بھرپور ہوتا بھی نہیں تھا اس وقت, مطلب یہ نہیں کہ مائکروفون کی بھرمار ہے. یہی بی بی سی, وائس آف امریکہ, وائس آف جرمنی, رائٹر, اے پی, ان کو یہ پتا تھا, اور یا لوکل اخبارات ہوتے تھے جی, لیکن ان کو یہ پتا تھا کس سے مجھے کیا بات کرنی ہے, کس کی ضرورت کیا ہے, اس کو کس طرح کے کوٹس چاہیے. تو وہ اس چیز کا انہیں بھرپور طریقے سے اندازہ ہوتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, عموماً ہو یہ ضرور جاتا ہے کہ جب آدمی اس سطح پر ہوتا ہے, اس لیڈرشپ پہ, تو لوگ باغ اطراف والے لوگ کچھ بتاتے بھی ہیں, لیکن جب تک وہ چیزوں کو خود جج نہیں کر لیا کرتی تھی, یہ نہیں کہ فوراً ریئیکشن دے دیں. اب موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کو اگر جو کوئی بھی کچھ کہہ دیتا ہے, فوراً اس کا ریئیکشن بھی فوراً دے دیتے ہیں. وہ آپ بتاتے رہیں, ان کی ٹیم انہیں بتاتی رہتی تھی, لیکن ریئیکٹ نہیں کرتی تھی وہ فوراً, کہ پریس کانفرنس میں آپ اس رپورٹر سے یا جس نے وہ انٹرویو کیا ہے اس پہ تنقید شروع کر دیں اور آپ اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں تھا. لہٰذا لیڈرشپ بہت بڑا نقصان ہوا. وہ خلا, واقعی جس طرح ایک جملہ کہتے ہیں کہ یہ خلا کبھی پر نہیں ہوگا, تو وہ پر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. وسعت اللہ خان صاحب, آپ کی زبانی اگر میں یہ سننا چاہوں یا ہم سب یہ جاننا چاہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کیا تھیں اس دور میں, یا جو یہ پورا ایک سفر رہا. تھینک یو. میرے ذہن میں جو پہلا امیج آتا ہے بے نظیر کا, وہ آتا ہے ایک بہادر عورت کا. یعنی سیاست میں پہلا دن ضیاء الحق کے دور میں جیسے ہی وہ نمودار ہوئیں, بیگم نصرت بھٹو اس وقت پارٹی کی چیئر پرسن تھی, اور 79 کی میں بات کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ بے نظیر کو اتنا تجربہ تو نہیں تھا. باپ کے زمانے میں فارن آفس میں کچھ انہوں نے عرصہ گزارا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ والد کا یہ بالکل خیال نہیں تھا کہ حالات اتنی تیزی سے بدل جائیں گے اور بے نظیر کو آنا پڑے گا اور بے نظیر کی والدہ کو آنا پڑے گا. تو ایک جو بھٹو فیملی میں ایک جو جینیٹک ٹریٹ ہے, وہ ظاہر ہے کہ اگلی نسل میں بھی منتقل ہوا, اور اب میں اسے بلاول میں بھی دیکھ سکتا ہوں کہ جب وہ ضرورت پڑتی ہے, کرائسس میں یہ لوگ زیادہ نکھرتے ہیں.
जो आम जो सिचुएशन है उसमें पता नहीं चलता, लेकिन जब वो क्राइसिस होता है, अब भुट्टो की आप देख लें पूरी जो स्ट्रगल है 68 से लेकर 70 तक वो, और फिर उसके बाद जब एक टूटा हुआ पाकिस्तान उसे मिल रहा है और उसको जोड़ने का असाइनमेंट है, तो उसमें पता चलता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेसिकली क्या था। इसी तरह ज़िया की आमरीत के दौरान जब सारी क़ुव्वतें सप्रेस हो जाती हैं, तो वो जो बकौल हबीब जालिब के, वो ऐसे खामखा, हबीब जालिब ज़ाहिर है खामखा तो किसी के लिए नहीं लिखते थे, अनलेस के वो अंदर से इंस्पायर। तो हालांकि भुट्टो के साथ तो उनका कोई इतना वो नहीं रिलेशनशिप था, वो भुट्टो के दौर पे भी खुल के क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन जब बीबी की बात आती है तो वो भी शायद उनकी जुर्रत से एक मर्दों के माशरे में एक औरत खड़ी होके जब ललकारती है, तो तब जाके जालिब ये कहता है कि डरते हैं कर्नल जनरल एक निहत्ती लड़की से। ये जुमला ऐसे खामखा नहीं निकलता। तो मैं जाहिर है कि वो एक बात शेयर करता हूँ कि जब औरत खड़ी हो जाए तो फिर मर्दों की समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है। और बीबी जो है एक बहुत बड़ा मसला बनी रही ज़िया रजीम के लिए। वो मसलन उन्होंने कई बरसों तक 70 की लेफ्टिनेंट में नजरबंद रखा। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि इसका करना क्या है। तो बिलाखिर जब वो उनको मेडिकल की तकलीफ हुई, कोई कानों का उनका इशू हुआ वगैरह, रफत भी जानते हैं कि वो उस जमाने में फॉलो कर रहे थे, तो व्हाट वाज रिलीफ फॉर अ ब्रूटल रजीम के खुद चलो जान छूटी, ये इलाज के लिए सही है, बाहर चली गई फॉर द टाइम बीइंग, इट वाज अ रिलीफ फॉर। लेकिन बाकी जो सियासी कैदी थे उनके बारे में ज़िया रजीम का ये रवैया नहीं था, इसलिए कि ये जो यूनिक चैलेंज इस लड़की ने पेश किया था उसका कोई तोड़ नहीं था उसके। सही। अच्छा, इस चीज को उन्होंने आगे फिर बरकरार रखा। सही। 88 का इलेक्शन होता है, उसमें आप देखें कि IJI बनती है, हमीद कुल बज़ाहिर मरहूम इतराफ़ कर चुके हैं, खुद बाकी जो रहनुमा है वो इतराफ़ कर चुके हैं कि किस तरीके से IJI बनाई गई, किसको रोकने के लिए, एक लड़की को रोकने के लिए, है ना, ये सारी जो जमातें इकट्ठे हुई। और फिर उसके बाद जिस तरह उसे हाथ पैर बांध के इक़्तिदार दिया गया, उस दौरान भी उन्होंने अपने तौर पे एक जो एक जिसे कहते हैं ना वुमनहुड कि एक प्राइड, एक औरत की प्राइड, उसको लेके आगे चल के और एक लीडरशिप देने की कोशिश की। तो मुझे वहां जाके पता चलता है कि एक औरत जब लार्जर देन लाइफ बनती है तो फिर वो कैसी होती है। वापस इस पॉइंट पे आएंगे और 2-3 बातें आपने और जो कहीं उसको हम रफत साहब के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन राहिला से जानते हैं कि उस दौर में आप जब खबरें पढ़ा करती थी और बीबी के हवाले से क्या आपकी यादगार मोमेंट्स हैं? मेरे साथ इत्तेफाक की बात है कि उस दौर में जबकि वो उस दौर हुकूमत में थी और मुझे बहुत ज़्यादा उनकी खबरें पढ़ने का मौका भी मिला, और साथ साथ उनके साथ होने वाले कुछ प्रोग्राम्स जिनकी मुझे होस्टिंग का मौका मिला, और हम लाड़काना गए। वहाँ पर जिस तरह से मैंने ये देखा कि वो अपनी कैबिनेट के लोगों के साथ बहुत ही फ्रेंडली थी। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी होती है, जैसे रफ़त साहब ने भी कहा कि एक ख़ातून होने के तौर पर भी उनके अंदर इतना एक जुरतमंदाना बेबाकाना अंदाज़ था, जिसमें कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके वालिद की तरबियत बहुत ज़्यादा शामिल थी, क्योंकि वो उनके साथ साथ रहीं। और दूसरी बात यह कि आज तक पूरी दुनिया में हमारी अगर ख़ातून लीडरशिप के हवाले से बात की जाए तो ये बड़ा एजाज़ है कि वो पहली पाकिस्तान की जो मुस्लिम ख़ातून लीडर बनी, वज़ीर आज़म बनी। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में कि एक औरत होने के हवाले से एक बहुत बड़ी बात जिक्र कर रही थी ना, वो बताइए। अच्छा हाँ, फुटेज की बात है। मेरे पास जब न्यूज़ की फुटेज आती थी तो मैं देखा करती थी कि वो उसमें, क्योंकि हमें उनकी आवाज़ सुनने का मौका मिलता था, तो जब वो अपने जहाज़ से उतरती थी तो जितने भी लोग लाइन में होते थे सबको उनका एक मखसूस बहुत ही खूबसूरत, बहुत सादा मिजाज थी। एक तो वो अस्सलामुअलैकुम 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 सबके साथ, मतलब ये नहीं कि किसी को इग्नोर करके चली जाएं, वो मुस्तकिल जितने भी लोग लाइन में होते थे सबको रिस्पॉन्ड करती थी, और बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि मोहब्बत भरा अंदाज। और मुझे हमेशा ये लगता है कि वो शख्सियतन, जैसे आपने कहा, उनके पहलू में मुझे हर अंदाज से एक मुकम्मल औरत नज़र आती है, क्योंकि एक तरफ वो एक अच्छी माँ थी, एक तरफ वो एक अच्छी बीवी थी,
تھیں, ایک طرف بہت اچھی لیڈر تھیں, دوسری طرف مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ بہت گہرا تعلق تھا, اور اسی لیے جب ان کی شہادت کی خبر ملی, چاہے آپ کسی بھی پارٹی کے ہوں, لیکن یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا کیونکہ ایک اچھی لیڈر سے ہمارا ملک محروم ہو گیا, تو وہ چیز ہمیشہ ہمیں اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. اب مجھے جو بھی ان کی پارٹی کے کارکنان ہیں, اب تو مختلف پوسٹ پر بھی ہیں, سعید غنی صاحب کے حوالے سے بھی جب وہ کارکن کی حیثیت سے کام کرتے تھے تو کہتے ہیں مجمع میں سے بھی بلا لیتی تھی کہ سعید نام لیتی تھی اور سب کو امپورٹنس دیتی تھی, تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. اور بلکہ سعید بھائی سے تو میں نے کہا تھا کہ آج بھی تشریف لائیں, تو انہوں نے کہا کہ جب بھی میں بات کرتا ہوں تو بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہوں. اور وسعت اللہ خان صاحب نے وہ بتایا جب ان کے کان میں تکلیف تھی, اور بھی آپ اس حوالے سے انپٹ دیں گے, لیکن وہ جتنا میں نے پڑھا کہ ان کو کچھ آواز سی آتی تھی اور ان کا کوئی ڈاکٹر تھا جس کو وہ بلانا چاہتی تھی, لیکن اسٹیٹ نے جو پرووائڈ کیا وہی کیا. اور ایک دفعہ یہ بھی پھر کہا کہ مجھے کچھ ایسی دوائیں دی گئیں کہ ایک دفعہ تو میں کوئی دوسرے تیسرے دن تک اٹھی نہیں, اور پھر وہ نصرت بھٹو صاحبہ نے دوائیں اٹھائیں اور پھینک دی, اور پھر یہ تکلیف برداشت کرتی رہی آن اینڈ آف, اور مطلب بہت انہوں نے برداشت کیا. ایک بات اگر ہم پرانے وسعت صاحب نے ایک بات بہت اچھا ہوا, انہوں نے یہ یاد دلا دیا, وہ ڈاکٹر التمش کے یہاں جایا کرتی تھی جب ڈینٹ ان کی دانتوں کی اس کے حوالے سے تھا, اور کان کا بھی ان کا ایک مسئلہ تھا. تو مگر ایک بات یہ بتائیں, دیکھیں وہ عدالت میں بھی آتی تھی تو یہ واویلا نہیں ہوتا تھا. سر لیڈر یہاں ہمارے یہاں آتے ہی سب سے پہلے شو کہتے ہیں کہ بیمار ہیں, اسپتال لے جایا جا رہا, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. یہ شور نہیں تھا. بہرحال وہ تھا ان کا, لیکن یہ کہ مجبور ہو کے انہیں دکھانا پڑا تھا. اور ان کے جس ڈاکٹر کے وہ زیر علاج تھیں, ڈاکٹر التمش کے ہی شاید زیر علاج تھیں, وہ وہیں ان کو لے جایا جاتا تھا. تو پھر ان کی کسٹڈی تھی, اور کسٹڈی لے جانے والے بھی جو سابق ڈی جی FIA, سابق IG سندھ وسیم احمد صاحب جو تھے, وہ ان کی کسٹڈی لے کے گئے تھے. اور اس وقت بھی میڈیا کے لوگ, فورن میڈیا کے لوگ اسپتال پہ بھی جمع ہو گئے تھے. پھر عدالت آتی تھی جب بھی ایک اچھا جم غفیر ہوتا تھا, اور جب انہیں بات کرنا ہوتی تھی وہ بات بھی بالکل کرتی تھی, اپنی بات اس کسٹڈی میں بھی کھل کے کرتی تھی. کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ دھکا دے کے روک دیں یا بات نہ کرنے دیں, یہ صورتحال نہیں تھی. تو وہ بہرحال ایک. اور ظفر ہلالی صاحب سے میری ڈسکشن ہوئی جو کہ ان کے وقت میں ایمبیسڈر بھی رہے, وہ کہتے تھے ایک اور کوالٹی یہ تھی کہ اگر ہم ان سے کسی بات پر اتفاق نہیں کرتے تھے تو وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتی تھی کہ ہمارا پوائنٹ کیا ہے. یہ نہیں تھا شٹ اپ کال نہیں تھی کہ بس میں نے کہہ دیا تو یہی ہوگا. اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ لیڈر کے سامنے بول نہیں سکتے. اس وقت لوگ کھل کے بولتے بھی تھے, اختلاف بھی کرتے تھے, شکایت بھی کرتے تھے. اور جو لوگوں کی شکایات ہوتی تھی, اب چاہے وہ لیاری سے بھی منتخب ہوئی تھی, لیاری کے لوگوں کو بھی وہ ایک مخصوص ایک جسے کہہ سکتے ہیں ان کی شفقت والا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ. اور جس طرح آپ نے ابھی سعید غنی صاحب کا ذکر کیا, جو کہ ان کے والد جو تھے عثمان غنی, ان کی بات پھر سعید غنی آئے اس طرح سے. تو بہت سارے اس وقت جو بلاول کے ساتھ ایک لیئر چل رہی ہے, وہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے یا تو والد یا والدہ جو پیڑھی در پیڑھی چلنے والا معاملہ اور ریگارڈ کرتی ہیں. اور منور سہروردی کا میں دیکھیں ذکر ضرور کروں گا کہ وہ ان کے چیف سیکیورٹی آفیسر تھے, اور منور کا وہ اتنا ریگارڈ کرتی تھی کہ ہمیں بھی جب ضرورت پڑتی تھی, مجھے وائس آف جرمنی کے لیے ضرورت تھی اور وہ واپس آئی تھیں اور وہ بہت ضروری تھا, میں نے منور کو فون کر کے کہا کہ منور یار دیکھو اندھے کو کیا چاہیے, 2 آنکھیں. میں ریڈیو کے لیے کام کرتا تھا, وسعت صاحب سمجھ سکتے ہیں, وسعت صاحب بھی ہماری خاصی مدد کیا کرتے تھے ان دنوں. لیکن یہ کہ میں گیا انٹرویو کرنا, بہرحال وہ تھوڑی سی ناراض سی ہوئی ان سے کہ یہ پہلے پریس کانفرنس میں بھی نہیں آیا, لیکن وہ اتر کے آئیں, انہوں نے مجھ سے بات کی, میں نے ریکارڈ کی اور میرا کام پر چلتے وقت انہوں نے یہ کہا آپ کا کام ہو گیا. مطلب یہ فیسیلیٹیٹ کرنا بھی ان کو ایک آتا تھا. اور وہ چیز اورا کیا تھا ان کا, جیسے وہ انٹر ہوئی انٹرویو کے لیے آئی, ایک اورا ہوتا ہے نا انسان کا, بالکل تھا. تھوڑی سی ان سے منور سے کہا, لیکن منور کی بات کو انہوں نے رد نہیں کیا. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جب کراچی میں آپریشن ہو رہا تھا تو اس سے بھی منور کے لیے بات, ان کو سیکیورٹی کے لوگوں نے یہ بات کہی, ان کو یہ باور کروائی جو وزیر اعظم تھی کہ چونکہ یہاں MQM کے خلاف آپریشن ہے, منور سہروردی کا تعلق جو ہے وہ اردو اسپیکنگ ہے, وہ رہتا PIB میں جہاں اس کا گھر تھا, تو لیکن انہوں نے اس چیز کو رد کر دیا. انتہائی ٹرسٹ تھا, اعتماد تھا پورے بھٹو خاندان کا. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ پرانے لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے. اب دیکھا ہوگا آپ نے مسرور احسن دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے ہیں, اس طرح کے لوگ پرانے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے آ رہے ہیں. شاید بلاول کو اب یہ بات کسی نے باور کروائی. وسعت اللہ صاحب آپ سے بھی اور راحلہ آپ سے بھی, جب ہم یہ بات کرتے ہیں, ظاہر ہے ان کی کتاب پڑھتے ہیں یا ہسٹری پہ نظر ڈالتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں جی بڑی اچھی ماں تھی, بڑی اچھی بیوی تھی, بڑی اچھی بیٹی تھی, بہت اچھی پولیٹیشین تھی ہر چیز میں.
لیکن یہ اچھا ہونے میں انسان کو خود بہت برے وقتوں سے گزرنا پڑتا ہے, اپنے اندر کی بہت چیزیں مارنی پڑتی ہیں. اگر ان کی زندگی کو پڑھا جائے تو انہوں نے زندگی میں زیادہ تر مشکلات اٹھائی ہیں. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر؟ دیکھیں انٹرسٹنگ سٹوری ہے نا اس پوری فیملی کی. مثلاً جیسے امریکہ میں ہم کہتے ہیں کہ کینیڈی فیملی جو ہے جی, اس میں بڑے مسئلے ان کے ساتھ ہوئے. مثلاً پریزیڈنٹ مرا, اس کے بعد جو اٹارنی جنرل تھے ان کے بھائی رابرٹ کینیڈی, ان کا جن حالات میں مرڈر ہوا. پھر اس کے بعد جو ایڈورڈ کینیڈی کا ہوا سلسلہ. تو یہاں آپ یہ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو, پھر اس کے بعد مرتضی شاہ نواز سے پہلے, پھر بے نظیر بھٹو, اور جن حالات میں بیگم نصرت بھٹو کی موت ہوئی ایک بالکل الزائمر کی سچویشن میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ عام خاندان ہو تو وہ تو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے, وہ تو مطلب غائب ہو جائے, خبروں میں ہی نہ ہو, وجود ہی ختم ہو جائے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر ٹریجڈی کے بعد ایک وارث کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری بات ہے. اچھا, دوسری بات جو مجھے اس فیملی کی سب سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا طریقے سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. ان کا نظریہ پریگمیٹک ہیں, آئیڈیلسٹ ہیں, اپورچونسٹ ہیں, آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں. لیکن ایک چیز بڑی مشترک ہے, یعنی ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے اور بلاول تک پڑھتے ہیں یہ لوگ, سیریس لیڈرز ہیں یہ جو ہیں میڈیا کے علاوہ. آج کل مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کسی ایک سیاستدان پہ انگلی رکھ سکوں کہ یہ آدمی ریگولر بک ریڈر ہے. لیکن میں یہ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو, پھر اس کی بیٹی اور پھر اس کا بیٹا یہ بک ریڈر ہیں. بک ریڈر ہونا اخبار پڑھنے کے علم سے کہیں زیادہ گہرا اور کہیں زیادہ بصیرت افروز ہوتا ہے. مجھے ایسی کوئی پولیٹیکل فیملی یاد نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کتابیں لکھی, ایک نہیں جی, اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی کتاب ہے. اور اس کتاب کو آپ پڑھ لیں تو صرف اس میں یہ نہیں ہے کہ جی آؤ سب مل کے میری باتیں کریں یا میری باتیں سنیں اور میں نے یہ کیا اور میں ایسا کچھ نہیں ہے. جیسا کہ آپ کو فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں ملتا ہے ایوب خان کی, جو کہ انہوں نے بہرحال نہیں لکھی تھی. تو یہاں اب وہ دیکھیں اس کی جو کتاب ہے ڈاکٹر آف دا ایسٹ, اس کو آپ پڑھیں تو ڈاکٹر آف دا ایسٹ نام تو ہے کہ بے نظیر تو ذہن میں آئے گی, لیکن جب آپ اس کا تھیسس پڑھتی ہیں کہ اس کا ورلڈ ویو کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہت ہی ایک پریکٹیکل اکیڈمیشین پلس پولیٹیشین جو ہے وہ آپ سے بات کر رہا ہے, اور وہ صرف آپ کے کان میں قیف لگا کے اپنی تعریف نہیں اڈیل رہا ہے. تو اچھا, اور اسی طرح ان کے باپ کی جو کتابیں پڑھیں جیسے متھ آف انڈیپینڈنس ہے, اگر آپ کی نظر سے گزرے, اور اف آئی ایم اساسینیٹڈ ایون, ہاں جی, تو وہ ایسا نہیں تھا کہ جذباتی فلم ہے, وہ باقاعدہ لگتا تھا کہ ایک بندہ جو ہے, مثلا مجھے ہندوستان میں ایسی شخصیت نظر آتی ہے نہرو, کہ نہرو واز اے سیریس اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس. یہاں پہ اگر میں کسی ایک کو نکالوں تو وہ بھٹو یا اس کی بیٹی بلاول کا مجھے نہیں معلوم کہ آگے چل کے ان کا کیا ہوگا, لیکن یہ بات ہے. اچھا, یہ چیز جو ہے یہ پھر ویژن بناتی ہے کہ جی آپ کا نیشنل ویژن کیا ہوگا, پلس آپ انٹرنیشنل سٹیج پہ کس طرح بیہیو کریں گے. تو آپ دیکھیں جتنے بھی انٹرنیشنل سٹیج پہ آپ کو اگر پرانے ریٹائرڈ ڈپلومیٹ سے مل لیں یا موجودہ ڈپلومیٹ سے مل لیں تو ان سے آپ بات کریں تو 5ویں منٹ میں وہ بھٹو کا ذکر شروع کر دیں گے یا بی بی کا ذکر شروع کر دیں گے. جی بالکل. تو یہ کانشیس تھے کہ یہ فیملی کیا ہے اور ان کا اپنا سیاسی کردار کیا ہے, اور انہیں کس طرح خود کو لے کے چلنا ہے اور خود کو کیری کیسے کرنا ہے. سب سے بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جذبات میں بہہ جاتے ہیں اور سیاستدان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اس کو کیسے کیری کرنا ہے. وہ مجمع دیکھ کے اس طرح کی باتیں شروع کر دیتا ہے کہ وہ خود بھی بہہ جاتا ہے. اور بلکہ اس میں جی کمپلیٹ کر لیجیے. اس میں یہ ہے کہ
ایک لحاظ سے میں یہ بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ بےنظیر بھٹو کے دور میں واٹس ایپ یونیورسٹی شروع نہیں ہوئی تھی. آج کی جو بھی قیادت ہے جس بھی پارٹی کی آپ دیکھیں وہ سارے کے سارے واٹس ایپ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں. جی تو وہ جنریشن جو ہے وہاں سٹاپ کر گئی بےنظیر کے ساتھ. جس طرح آپ نے کہا نا کہ ان کی کتاب پڑھیں تو اس میں تو مجھے ایک ویمن اینگل، ہیومن اینگل، اس طرح کی اور ایک ریلیشن شپ اینگل بھی نظر آتا ہے. یہ نہیں کہ صرف اپنے بچوں کی بات کی ہوئی ہے یا اپنے والدین کی بات کی ہوئی ہے. فاطمہ بھٹو کی بھی بات کی ہوئی ہے. انہوں نے اس میں ایک جگہ یہ بہت چھوٹی سی بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایک جگہ لنچ تھا یا ڈنر تھا تو وہاں پر وہ برابر میں بیٹھی تھی اور کیونکہ وہ بہت بولتی تھی تو میرے لیے وہ اچھا تھا کہ وہ بہت بولتی ہے. اس طرح کی باتیں بھی ہیں. جی راحیلہ، کیا اور آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ بڑی غور سے میں سب سے زیادہ اس بات کو نوٹس کرتی ہوں کہ آج کے جو ہماری خواتین لیڈرز ہیں ان کی شخصیت میں اور بے نظیر کی شخصیت میں جو سب سے بڑا مجھے فرق نظر آتا ہے، آج کی جو لیڈرز ہیں وہ اوور آل اپنی پرسنالٹی پر زیادہ توجہ دیتی ہیں، اپیرنس پہ. اور آپ ان کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے زندگی بھر جو ہے وہ انگلینڈ میں رہنے کے باوجود جب وہ پاکستان میں آئی ایز اے لیڈر، انہوں نے یہاں پر آ کے عام لوگوں کی طرز اختیار کی اور وہ ہمیشہ وہ جو اجرک لپیٹ کے جاتی تھیں یا جو مطلب انہوں نے کبھی اس چیز پر کبھی توجہ نہیں دی، سفید دوپٹہ ہمیشہ. اور میں اس بات کو اس لیے دیکھیں، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی شخصیت کی اہمیت کا حوالہ کیا ہے. وہ ایک لیڈر تھیں تو وہ ایک لیڈر کے طور پر سامنے آتی تھیں. انہوں نے جب کبھی کہیں پر بھی گئی تو ان کی اپیرنس ہمیشہ سیم رہی اور وہ ایک جو ان کی زندگی میں کہتی ہوں میں سادگی تھی نا، وہ آپ کو ہمیشہ نظر آئے گی. جب ماں کے طور پہ بیٹھی ہوں گی بچوں کے ساتھ تو بالکل ایسے کھیل رہی ہوں گی جیسے کچھ کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا کہ وہ ایک کتنی بڑی سیاسی لیڈر بھی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خاص چیز تھی جو میں ہمیشہ ان میں نوٹس کیا کرتی تھی. دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ ان کی جو تربیت تھی اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اخلاقیات بہت اہم تھی. آج کے زمانے میں جو لیڈرشپ اور جس طرح کی سیاست چل رہی ہے اس میں جس طرح سے ایک دوسرے پر زبان اچھالی جاتی ہے، جس طرح سے زبان استعمال کرتے ہیں، سیاست میں سیاست ہونی چاہیے لیکن صاف ستھری ہونی چاہیے. وہ جو اس دور کی سیاست تھی اس میں اور آج کے زمانے میں اتنا بڑا فرق ہے. اور اب مجھے وہ چیز جو ہے وہ اس جگہ ختم ہوتی نظر آتی ہے کیونکہ اب بلاول اس دور میں آ گئے ہیں جہاں پر دوسرے سیاسی لیڈرز بھی ہیں ان کے ساتھ. اور میں یہی کہوں گی کہ اس وقت ان کے لیے کافی مشکل وقت بھی ہے، لیکن شاید دور اسی چیز کا ہے، بدل گیا ہے وقت میں بھی. لیکن حقیقتاً میں یہ کہوں گی کہ ان کی شخصیت کا جو تہذیب تھی، جو ان کا اخلاق تھا اور جو لوگوں سے ان کا تعلق تھا، وہ ہمیشہ ان کو دوسروں سے منفرد بناتا تھا. اور اتنی مشکلات کے باوجود انہوں نے اس ڈسپلن کا ہمیشہ خیال رکھا اور اسے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. بہت بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا اور اس تمام گفتگو کا. یہاں ہمارا یہ سیگمنٹ کلوز ہو رہا ہے. نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی بہت امپورٹنٹ ہم آپ کی کسی سے ملاقات کروا رہے ہیں اور ہم ایک شہید کی ماں سے آپ کو ملوا رہے ہیں. وہ شہید کون ہے اور ان کی والدہ کون ہے یہ آپ جانیں گے اس بریک کے بعد.